السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع افک کا ذکر چل رہا تھا پیچھے سے۔ واقع افک سے متعلق جو آیتیں تھیں یا جو باتیں تھیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب یہ اگلا رکوع جو شروع ہونے والا ہے، اس رکوع کے اندر کچھ چیزیں واقع افک کے متعلق کچھ چیزیں جو بہت ضروری چیزیں ہیں ان کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر جب یہ رکوع ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر دوسری چیزیں شروع ہو جائیں گی، دوسرے احکام مثلا پردے وغیرہ کے جو حکم ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ یقیناً وہ لوگ جو بدکاری جو چاہتے ہیں کہ بدکاری پھیلے فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یہ تذکرہ ان لوگوں کا کیا ہے جو لوگ بغیر سوچے سمجھے، جو لوگ بغیر جانے بوجھے بغیر تحقیق کیے کسی بری بات کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ خاص طور سے یہ بات تو حضرت عائشہ کے پس منظر میں کہی گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا، جن کو صورت حال معلوم نہیں تھی کہ کیا ہوا تھا، بس صرف ذہن کی لذت اور دماغ کی لذت کے لیے وہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تو یہ تو حضرت عائشہ سے متعلق خاص طور سے اس پس منظر میں یہ بات ہوئی، لیکن عمومی پس منظر میں اگر رکھ کر کے دیکھا جائے تو اس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہیں جو حقیقت حال سے واقف نہ ہونے کے باوجود اس پر بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیا صورت حال ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، کچھ کسی چیز سے واقفیت نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، یہاں تک کہ صاحب معاملہ کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہے، کہاں کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر کے اس پر بات کرتے ہیں، بیٹھ کر کے اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے، یہی لوگ بدکاری کو پھیلانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماحول میں بدکاری بڑھے، بدکاری پھیلے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں متعین طور پر کہہ دیا کہ یہ بدکاری بڑھانے والے ہیں، بدکاری کو پھیلانے والے ہیں۔ شیل انتشیل الفاحشہ، فاحشہ کہتے ہیں بدکاری کو، بری چیزوں کو، بری چیزوں کو یہ بڑھانے والے ہیں۔ اب بری چیزوں کو یہ بڑھانے والے کیسے ہیں، کس اعتبار سے یہ بری چیزوں کو بڑھاتے ہیں؟ وہ اس اعتبار سے یہ برائیوں کو بڑھاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، جب اس کے بارے میں وہ بات کریں گے تو جب برائی سے متعلق بات کریں گے تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے، اس کے لیے جو چہرے کا ایکسپریشن استعمال ہوگا، اس کے لیے اور جو دوسری چیزیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ سب کی سب برائی کی طرف اشارہ کرنے والی ہوں گی۔ جو لفظ ہوگا وہ بھی برائی کی طرف اشارہ کرنے والے ہوگا، چہرے کا جو تاثر ہوگا وہ بھی برائی کی طرف اشارہ کرنے والا ہوگا، اور بھی جو دوسری چیزیں ہوں گی وہ سب کی سب برائی کی طرف اشارہ کرنے والی ہوں گی۔ سامنے ایک خالی ذہن آدمی جو بیٹھا ہوا ہوگا، جس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اس کے الفاظ کو سنے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں بھی اس لفظ کے ذریعے ایک برا خیال پیدا ہوگا۔ تو اس برے خیال کے پیدا ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس برے خیال کے پیدا ہونے کا ذمہ دار تو یہی شخص ہے نا جو برائی کے سلسلے میں بات کر رہا ہے، جو اس سلسلے میں بات کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں اس کا علم نہیں ہے، تب بھی اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی برائی، اپنے ذہن کی خباثت دوسرے تک منتقل کر دی، اپنے ذہن کی برائی وہ دوسرے تک منتقل کر دی۔ اور معاشرہ یا سماج نام کس کا ہے؟ لوگوں کی جماعت ہی کا تو نام ہے، لوگوں ہی کا تو نام ہے۔ اگر ہمارے ذہن کی برائی دوسرے کے ذہن میں منتقل ہو گئی، ہمارے لفظ کے ذریعے، ہمارے اشارے کے ذریعے، ہمارے چہرے کے تاثر کے ذریعے، تو گویا کہ ہم نے سماج میں ایک آدمی کے بقدر برائی پھیلا دی، ایک آدمی کے بقدر ہم نے برائی پھیلا دی، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو سزا ہوگی وہ سزا ہم کو ملنی ہے۔ تو جو لوگ بغیر تحقیق کے بات کرنے والے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بات کرنے والے ہیں، وہ برائی کو پھیلانے والے ہیں۔ شریعت کا جو نظام ہے ایسا نہیں ہے کہ برائی پر بات نہیں ہونی چاہیے،
شریعت نے یہ اس سے منع نہیں کیا ہے کہ برائی پر بات نہیں ہونی چاہیے، برائی پر بات ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر برائی پر بات نہیں ہوگی تو اس کا برائی ہونا واضح نہیں ہوگا۔ جب تک اس پر بات نہیں کی جائے گی تب تک اس کا برا ہونا واضح نہیں ہوگا۔ تو برائی پر بات ہوگی، لیکن کس انداز سے ہوگی وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ برائی پر بات ہوگی صرف برائی کے تذکرے کے ساتھ، برا کرنے والوں کے تذکرے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ برائی پر بات کی جائے گی، اس پر واز ہوگا، اس پر نصیحت ہوگی، لوگوں کو سمجھایا جائے گا، لوگوں کو ترغیب دی جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن صرف برائی کے تذکرے کے ساتھ ہوگا، برا کرنے والوں کے تذکرے کے بغیر۔ اس کے بغیر کہ فلاں آدمی برا کرتا ہے یا فلاں آدمی برا کرتا ہے، غیبت کے بغیر برائی پر بات کی جائے گی۔ اس کو آپ کو اس کا ایک بہترین اسلوب قرآن میں ملے گا۔ قرآن میں عشق کے واقعے کی بات چلی ہے، ظاہر ہے حضرت عائشہ کے سلسلے کا جو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن کہیں پر برائی کرنے والوں کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی ان پوری آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کہیں نہیں ہے جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ کی بارات کی بات چل رہی ہے نا، ان کی پاک دامنی کی بات چل رہی ہے، ان کا بھی نام نہیں ہے، حضرت عائشہ کا بھی نام نہیں ہے۔ ایک عمومی ماحول میں بات کی جا رہی ہے، ایک عمومی ماحول میں بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ کے واقعے کو سامنے رکھے، اور اگر کوئی چاہے تو اس واقعے کو سامنے رکھے بغیر عمومی پس منظر میں بات کر لے، یعنی عمومی ماحول میں بات کر لے، اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر کے بات کر لے۔ جس زمانے کا آدمی ہوگا وہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھ لے۔ حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک خاص واقعہ تھا، اگر چاہے تو اس کو ہٹا دے اور ایک عمومی ماحول میں بات کر لے۔ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں معاشرتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ایک عمومی ماحول میں بات کی جا سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ تو قرآن جو ہے برائی پر بات کرنے کا طریقہ خود ہی بتا رہا ہے کہ برائی پر کیسے بات کرنی ہے، کہ جو لوگ متعلق ہیں اس سے ان کا نام نہیں آنا ہے، ان کا نام نہیں لینا ہے، اس لیے کہ مثبت طریقے سے نام لیا جائے یا منفی طریقے سے نام لیا جائے، چاہے جیسے بھی نام لیا جائے، لیکن برائی کے تذکرے میں اگر نام آئے گا تو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز پیش آ ہی جائے گی، کوئی نہ کوئی ایسی بات پیش آ ہی جائے گی، یا کسی نہ کسی کی زبان سے ایسی بات نکل ہی جائے گی جو تکلیف پہنچانے والی ہوگی۔ اس لیے عمومی ماحول میں بات کی جائے گی، برائی کرنے والوں کے تذکرے کے بغیر۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ برائی سے کیسے نمٹنا ہے، برائی سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ اور اگر برائی کرنے والوں کے نام کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ برائی کرنے والوں کے نام کا بھی ذکر کیا جائے، تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کے نام کا ذکر کیا جائے گا جن کا برا ہونا شرعی شہادت سے ثابت ہو چکا ہو، جن کا برا ہونا شرعی شہادت سے ثابت ہو چکا ہو ان کا نام لیا جائے گا، جن کا برا ہونا شرعی شہادت سے ثابت نہیں ہوا ہے ان کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو جو چیز شریعت کی سے ثابت ہو چکی ہو اس کا ذکر تو کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت ہو چکی ہوگی اس کا جب ذکر کریں گے تو ساتھ ساتھ تو جرم اور سزا دونوں کا تذکرہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کسی کے اوپر اگر زنا کا ثبوت ہو چکا ہے تو جب یہ ذکر کریں گے کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر آ جائے گا کہ اس کو سزا بھی مل چکی ہے، اس زنا کی سزا بھی اس کو مل چکی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ذکر آ جائے گا۔ تو جرم اور سزا دونوں کا تذکرہ جب ایک ساتھ ہوگا تو خود بخود توازن قائم ہو جائے گا، دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہوگا تو خود بخود توازن قائم ہو جائے گا، یعنی بیلنس خود بخود بن جائے گا۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ بہت باریک چیز ہے، انسان کی نفسیات کے لحاظ سے یہ بہت باریک چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ برائی کا تذکرہ جب ابتدا میں انسان کے سامنے آتا ہے تو اس کو گھن محسوس، کبھی اس نے وہ کام نہیں کیا ہے تو اس کو گھن محسوس ہے، برا لگتا ہے، خراب لگتا ہے، لیکن وہی برائی کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کی نفرت کم ہوتی چلی جاتی ہے، دھیرے دھیرے نفرت کم ہوتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو
ہو جاتا ہے، یعنی اس برائی سے، زنا کی برائی کا تذکرہ جب اس کے سامنے کیا جائے گا یا کہا جائے کہ فلاں جگہ اس طرح کا حادثہ ہوا یا فلاں جگہ کا اس طرح کا حادثہ ہوا، تو اس کا توجہ ہی نہیں دے گا، وہ اس طرف بالکل نارمل ہو جائے گا، اور پھر تذکرہ ہوتے 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 اسی میں انسان کو لذت ملنے لگتی ہے، انہی تذکروں میں انسان کو لذت ملنے لگتی ہے، اور جب لذت ملنے لگتی ہے تو ہوتے ہوتے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی لذت کی تلاش میں آدمی خود اس گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہونے میں کم سے کم 4 سال 5 سال لگیں گے، اتنا لمبا ہونے میں 4 5 سال لگے گا، لیکن ظاہر ہے کہ 4 5 سال کی مدت کون سی زیادہ ہوتی ہے؟ وہ صرف وہی برائی کا تذکرہ سنتے سنتے، پہلے دن آدمی نے زنا کا تذکرہ سنا، اس کو برا لگا، لیکن پھر سنتے سنتے وہ چیز اس کے لیے نارمل ہو گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسی چیز میں اس کو لذت ملنے لگی، اور پھر اسی لذت کی تلاش میں جا کر کے خود وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے لحاظ سے، یعنی شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اخبارات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جرموں کی جو خبر دیتے ہیں، تو جرموں کی جتنی خبر دیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ وہ جرم کے پھیلانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے جرم کے پھیلانے میں بھی ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر وہ 100% خبر دیتے ہیں تو 1% وہ جرم کو پھیلاتے بھی ہیں، وہ اس معنی کر کے کہ جیسے اخبارات عام طور سے اس طرح کے جرموں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ریپ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹھکا ہو گیا، فلاں جگہ زنا کا واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ زنا کا واقعہ ہو گیا، اب آدمی شروع ہی سے ان گناہوں کو لے کر کے وہ نارمل ہوتا ہے، اور تھوڑا سا کسی کا ذہن دوسرے طرح کا ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کا دماغ دوسرے طرح کا ہوتا ہے، تو اس کو انہی زنا کی خبروں میں لذت ملنے لگتی ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے انہی زنا کی خبروں میں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن خود وہ اسی زنا میں پڑ جاتا ہے، اسی ریپ میں وہ پڑ جاتا ہے، انہی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے نارملائز کیسے ہوئی یا اس کو لذت کیسے ملی؟ انہی اخبارات کے ذریعے، انہی خبروں کے ذریعے۔ تو خبریں جو ہوتی ہیں وہ 100% خبر تو دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ 1% یا 2% جرم بھی بڑھاتی ہیں، مجرم کی تعداد میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرے کے لحاظ سے یا قرآن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا، اس طرح کی کوئی خبر ہوگی، تو جب تک اس کی مکمل تحقیق نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو اخبار وغیرہ میں نہیں چھاپا جائے گا، یعنی صرف سنی سنائی باتوں پر یا صرف اس طریقے سے اس کو نہیں چھاپا جائے گا، مکمل تحقیق ہو جائے گی اور پھر اس کو سزا مل جائے گی، جو مجرم ہوگا اس کو سزا مل جائے گی، تو پھر اس کے بعد اخبار میں اس کو چھاپا جائے گا، پھر وہ خبر کی صورت میں وہ چھپ کر کے باہر نکلے گی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر زنا کی خبر ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ اس زنا پر سزا کی بھی خبر ہوگی، تو دونوں جب جرم اور سزا دونوں ایک ساتھ، دونوں کی خبریں جب ایک ساتھ ہوں گی تو وہ خود بخود بیلنس بن جائے گا، یعنی ذہن میں اگر گناہ کا آئے گا، گناہ کا خیال آئے گا ذہن میں، تو بغل میں سزا بھی نظر آئے گی کہ اچھا یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی، تو وہ بیلنس جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو ہر ایسا معاملہ جس کے بارے میں تحقیق نہ ہو، جس کے بارے میں یقین نہ ہو، ہر ایسا برا معاملہ، خاص طور سے زنا کے پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو، جس کے بارے میں تحقیق نہ ہو، اور بیٹھ کر کے آدمی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے میں برائی پھیلا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں خاص طور سے چائے خانے جو ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر چائے وغیرہ پی جاتی ہے، ہوٹل یا کلب ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور دوسری اکٹھا ہونے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، وہاں کا سب سے دلچسپ جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں 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 اور فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہاں پر ہوتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماحول میں زہر گھول رہے ہیں، جو معاشرے میں برائی پیدا کر رہے ہیں، برائی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ذہنی گندگی کو دوسروں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ آدمی اگر خاموش رہے، ان موضوعات پر بات نہ کرے، تو سامنے والے کے ذہن میں کبھی برا خیال آئے گا ہی نہیں، یا آئے گا بھی تو اس نوعیت کا خیال تو کم سے کم نہیں آئے گا، اس کے ذہن میں اس کی برائی رہے گی، ہمارے ذہن کی برائی تو اس کے ذہن میں نہیں جائے گی کم سے کم۔ اب ہم بات کرتے ہیں تو اپنے ذہن کی برائی دوسرے کے ذہن میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر وہ آگے کسی سے کو منتقل کرتا ہے، وہ آگے کسی سے کہتا ہے، وہ آگے کسی سے کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس برائی کا سلسلہ ہمارے ذہن سے
ہے وہ برائی جہاں تک جائے گی سب کا گناہ ہمارے اوپر بھی آئے گا. آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ صرف کسی برے کام کی بنیاد ڈال دی تو جب تک وہ برا کام چلتا رہے گا تب تک گناہ ملتا رہے گا. یہ تو یقیناً ایسا ہے کہ کسی نے کسی برائی کی بنیاد ڈال دی تو جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی تب تک بنیاد ڈالنے والے پر عذاب کو گناہ ہوتا رہے گا. لیکن اگر کسی نے کسی برے خیال کی بنیاد ڈال دی تو جب تک وہ برا خیال لوگوں کے دماغوں میں پنپتا رہے گا تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا. خالی یہ عمل ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ خیال کا بھی معاملہ ہے. ایک آدمی ہے بالکل خالی الذہن ہے، دوسرے ایک شخص کے سلسلے میں اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، اور ایک آدمی گیا اس کے سامنے اور جا کر کے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں کا معاملہ ایسے ایسے سننے میں آ رہا ہے. اس نے بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اس طرح کا ہوا ہے، بس اس نے جا کر کے اتنا کہہ دیا کہ فلاں کا معاملہ ایسے ایسے سننے میں آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ سامنے والے کے دماغ میں ایک وہ بیج پڑ گیا. ابھی تک وہ فلاں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے کہا کہ ایسا ایسا سننے میں آ رہا ہے فوراً وہ فلاں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا. اور جیسے ہی وہ سوچنا شروع کر دے گا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اس کے ماضی کو کھنگالے گا کہ اچھا ہاں وہاں پر دیکھا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا، تو وہاں پر دیکھا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا. یعنی اسی واقعے سے متعلق جتنی بھی چیزیں اس کے سامنے آئی رہی ہوں گی ان ساری چیزوں کی وہ توجیح کرنا شروع کر دے گا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے کہ ابھی تک پچھلے جتنے واقعات تھے ان کو لے کر کے وہ بدگمان نہیں ہوا تھا، ان کو لے کر کے وہ کوئی مطلب نہیں نکالا تھا، لیکن اس بات کی وجہ سے ان واقعات کا بھی وہ مطلب نکالنا شروع کر دیا. کہیں پر اس نے دیکھا تھا اس کو، لیکن اس کے ذہن میں اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. ایک عام بات تھی کہ ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں وہ بھی تھا، لیکن اس نے جب یہ بات کہہ دی تو اب اس نے مطلب نکالنا شروع کر دیا کہ اچھا وہاں پر تھا تو اس کا یہ مطلب ہے. اب اس کے صرف اتنی جملے کی وجہ سے کہ فلاں کے بارے میں ایسا ایسا سنا جا رہا ہے دوسرے کا دماغ خراب ہو گیا، دوسرے کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ دوسرے کے ذہن میں جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے وہ اس نے کی ہے، لہذا اس کو تو بدگمانی کی وجہ سے جو گناہ اس کو ملے گا وہ تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے یہ بات آ کر کے کہی تھی. اگر اس نے نہیں کہا ہوتا تو یہ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. برائیاں اسی طریقے سے پھیلتی ہیں، ماحول میں معاشرے میں برائیاں اسی طریقے سے پھیلتی ہیں کہ آدمی بغیر تحقیق کے ایک بات کہہ دیتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی بات آئے گی تو آدمی سوچے گا. بہت عقل مند آدمی ہوتا ہے، بہت ذہین آدمی ہوتا ہے تو وہ دھیان نہیں دیتا ہے. چالاک آدمی ہوتا ہے یا حساس آدمی ہوتا ہے یا ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ کا حکم معلوم ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہے، جو حدیث کو جانتا ہے، جو اللہ کے حکم کو جانتا ہے، ایسا آدمی دھیان نہیں دیتا، نظر انداز کر دیتا ہے، نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی کے چکر میں کیوں اپنا دماغ خراب کروں، میں کیوں اپنی آخرت خراب کروں کسی اور کے چکر میں. لیکن ایسے لوگ کتنے ہیں، ایسے لوگ کتنے ہیں، 100 میں ایک بھی نہیں ملیں گے، 10,000 میں 2-3 ملیں گے. ایسے لوگ 10,000 میں 2-3 ملیں گے. تو برائیاں اس طریقے سے پھیلتی ہیں. اسی لیے اللہ نے بہت سختی سے کے ساتھ منع کیا کہ اگر کوئی آئے کہے تو کہہ دو کہ ما لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہم کو اس کے سلسلے میں بات ہی نہیں کرنی ہے. اب بات کریں گے تو دماغ خراب ہوگا، بات کریں گے تو بدگمانی پیدا ہوگی. بات ہی نہیں کرنی ہے تاکہ بدگمانی ہی نہ پیدا ہو، بات ہی ختم ہو جائے، جڑ ہی کاٹ دی اللہ نے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. یہ چیز انسان کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے اور انسان کی آخرت کے لیے بھی ہے. آخرت بھی اس سے اچھی ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی اس سے خوشحال ہوگی. اس لیے کہ جتنی کم خبریں ہوں گی اتنا ہی آدمی کم ڈپریشن میں رہے گا. زیادہ معلومات جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے، اور اتفاق سے ہم لوگوں کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ 90% ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، جو یوزلیس ہوتی ہیں. 90% معلومات. 10% ایسی معلومات ہوتی ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے. 90% معلومات ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہم کو ہوتی ہی نہیں، سرے سے نہیں ہوتی ہے، اور انہی 90% کو لے کر کے ہم الجھے رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں. اور خاص طور سے وہ لوگ جو کھود کرید کرنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، فلاں جگہ کیا ہوا، تو ان کی تو 100% معلومات بیکار ہوتی ہیں، کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، اور الٹا اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن میں رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں ان کو، اس طرح کی چیزیں. اس لیے تقوی کا جو
راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ برائی کے سلسلے میں بات ہی نہ کرو۔ کہ تو مولانا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کے اس جملے کو رٹ لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا شروع کرے، یہی پڑھ کر کے اٹھ جائے آدمی، یعنی یہی قرآن کی یہی آیت پڑھے، اگر زور سے پڑھ سکتا ہے منہ پر تو منہ پر پڑھ کر کے اٹھ جائے، نہیں پڑھ سکتا تو دل میں پڑھے اور دل میں پڑھ کر کے اٹھ جائے، وہاں چپ چاپ چلا جائے۔ سننے کی کیا ضرورت ہے، کیوں دماغ خراب کرے گا؟ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بدکاری پھیلے فی الذین آمنوا، مومنین میں، یعنی بات کر کر کے بدکاری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بلا وجہ کی بات کرنے کی وجہ سے برائی کہاں سے کہاں تک پھیل رہی ہے۔ اللہ کو ابتدا بھی معلوم ہے، کسی برائی کی ابتدا بھی معلوم ہے، اور کسی برائی کی انتہا بھی معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے، بندے نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہلکی ہیں۔ بندہ نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم دونوں نے بات کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہم دونوں نے بات کی ہے تو بات ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ جو ہمارا دوسرا ہے وہ تیسرے سے جا کر کے بات کرے گا، اور تیسرا چوتھے سے بات کرے گا، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں تک چلے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں نے بات کی، بات ختم ہو گئی، آسان سمجھتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ چونکہ جانتا ہے کہ جو بات ہم نے ابھی کہی ہے یہ کہاں تک جائے گی، کہاں تک اثر کرے گی، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا کہ نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، یہ بہت دور تک جانے والی ہیں، سارے انسان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صف کا سب سے آخری انسان، صف کے سب سے آخری انسان تک وہ بات پہنچ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بس یہ کہ پہنچنے میں وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا پہنچنے میں، لیکن پہنچ جائے گی بات۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، یعنی صرف تم سوچو گے کہ ہم نے بات کر لی، فضا میں بات اڑ گئی، ختم ہو گئی، بات ختم نہیں، وہ دوسرا تیسرے سے کہے گا، تیسرا چوتھے سے کہے گا، تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کوئی بات کہی تھی، لیکن وہ بات گردش کرتی رہے گی۔ آدمی بھول جائے گا کہ اس نے کوئی بات کہی تھی، لیکن وہ بات گردش کرتی رہے گی، اور اس کا گناہ اس کے اوپر آتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ جان رہا ہے، اس نے وہ منع کر رہا ہے تو مان جاؤ، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے کہ ان باتوں کا اثر کہاں تک ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں کا اثر کہاں تک ہوتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے بات تو نہ کرو۔ خاص طور سے کسی کی عزت اور عصمت کے سلسلے میں تو کبھی بھی بات نہ کرو، کسی بھی صورت میں کسی کی عزت اور کسی کی عصمت کے سلسلے میں بات کرنے پر تیار نہ ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو نہ جانے کیا ہوتا۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا رحم ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر کے بھی ہم زندہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی نہ کسی کی عصمت کے بارے میں بات کی ہوگی، کسی کے بارے میں افواہ پھیلائی ہوگی، یا پھیلی ہوئی افواہ میں شریک ہوا ہوگا۔ اس درجے میں ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے، ان چیزوں کا مجرم ہم میں سے ہر شخص ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان چیزوں میں شریک نہیں ہے۔ کسی پھیلی ہوئی افواہ کو آگے بڑھانے میں وہ مددگار ہوا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر لگے ہوئے الزام کو اس نے نمک مرچ لگا کر کے آگے بیان کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مجرم ہے، لیکن یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے اور اس کا رحیم ہونا ہے کہ ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ہم کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے جس کے اوپر الزام لگایا تھا اس کی کیا صورت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب حساب ہوگا تب اچھی طرح سے خبر ملے گی، سب کو خبر ملے گی جب حساب ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو ہم جیے جا رہے ہیں، جو ہم بالکل صحیح سالم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، معلوم نہیں کیا معاملہ ہو جاتا اور کیا صورتحال ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ کسی کی عزت کو اچھال دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ کسی کی عزت اچھالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے آدمی کو زندہ دفن کر دیا جائے تو وہ باہر نکل کر کے نہیں آ سکتا، ایسے ہی کسی کی عزت اچھال دی جائے معاشرے میں تو وہ گھر کے اندر دفن ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکل پاتا۔ ظاہر ہے کہ
زندہ دفن کریں یا گھر کے اندر دفن کریں، بات ایک ہی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ غیرت مند لوگوں کے لیے مر جانا بہتر ہے اس سے کہ اس کی عزت اچھالی جائے یا کوئی اس کی عزت کے سلسلے میں بات کرے۔ مر جانا غیرت مند لوگ اس سلسلے میں پسند کریں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ رکوع پورا ہو گیا ہے، اس کا خاص طور سے استحضار رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، ان معاملات کو سوچتے رہنا چاہیے۔ اگر کہیں پر بھی بات ہوتی ہے تو اٹھ کر کے چلے جانا چاہیے، نہیں ذکر کرنا چاہیے، نہیں سننا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، ایسا بھی یہ بھی کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ جس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو، ممکن ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے، یا کسی خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ اس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، بالکل عین ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو چیز ہو اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں؟ ہر کسی چیز کا ٹھیکہ یا ذمہ تو ہم کو نہیں ملا ہے۔ اگر حاکم ہے، اگر طاقت ہے، اس کو روکنے کی طاقت ہے، اگر ہم حاکم ہیں یا اگر ہم والدین میں سے ہیں، ہم کو ہمارے پاس روکنے کی طاقت ہے، تب ہم بات کریں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس واقعے کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، تب ہم بات کریں تو ٹھیک ہے۔ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر بات کر کے صرف اپنی آخرت خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کے سلسلے میں اس طرح کا معاملہ ہو تو بات کرے، ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بات کرے، رشتہ دار ہیں تو وہ بات کرے، معاشرے کے جو مضبوط لوگ ہیں ان کو اگر معلوم ہو تو وہ بات کرے، یعنی وہ میٹنگ وغیرہ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، یہ سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی جو صاحب اختیار ہیں، جو برائی کو ختم کر سکتے ہیں وہ بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو صرف لذت کے لیے بات کرتے ہیں، جو صرف کسی کی پردہ دری کے لیے بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ صرف اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں اور معاشرے کو گندا کرتے ہیں، زہریلا کرتے ہیں ایسے موقعوں پر نہیں بات کرنی چاہیے۔ اگر بات ہو رہی ہو تو اٹھ کے چلے جانا چاہیے، اگر اس ہوتی ہوئی بات کو ڈائیورٹ کرنا ممکن ہو تو کر دینا چاہیے، یعنی اس کا رخ اگر بدلنا ممکن ہو تو بدل دینا چاہیے، جیسے بھی ممکن ہو اس سے چھٹکارا لے لینا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو یقیناً شیطان برائی کا، یقیناً شیطان بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ بہت واضح لفظوں میں اللہ نے منع کر دیا کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، خطوات الشیطان، شیطان جس راستے پر، جس پگڈنڈی پر چل رہا ہے تم اس راستے پر نہ چلو۔ اور اگر کوئی شخص شیطان کے راستے پر چلے گا تو کیا شیطان کیا کرے گا؟ بے حیائی کا حکم دے گا، برائی کا حکم دے گا، فحشا کا حکم دے گا، بے حیائی، منکر کا حکم دے گا، برائی یعنی کسی برے کام کا حکم دے گا، کسی فحش کام کا حکم دے گا، یہی شیطان کرے گا۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رحمان کا راستہ کون ہے اور شیطان کا راستہ کون ہے، دونوں راستے اللہ نے واضح کر۔ شیطان کا راستہ وہ ہے کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر، بغیر تحقیق کے جو بات کرتے ہیں، وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج وہ بات کر رہے ہیں، کل کو خود اس برائی میں پڑیں گے۔ آج ان کو بات کرنے میں لذت مل رہی ہے، کل اسی لذت کی تلاش میں اس برائی میں وہ جا کر کے پڑ جائیں گے۔ شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کا اور بے حیائی کا حکم، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، شیطان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو یقیناً شیطان حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا۔ اور بے حیائی کی سب سے آخری انتہا جو ہے وہ زنا ہے۔ زنا جو ہے یہ بے حیائی کی بالکل آخری انتہا ہے، بالکل آخری انتہا کہ ظاہر ہے کہ اس کے آگے بے حیائی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بے حیائی نہیں ہو، تو شیطان وہاں تک پہنچا دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی سنورتا نہیں۔ یہ بھی بہت، یعنی یہ بھی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کبھی کوئی شخص سنورتا نہیں، کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا، کوئی دل کے اعتبار سے پاک نہیں ہوتا،
کوئی بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا، کوئی اچھے کیریکٹر اور اچھے کردار کا نہیں ہوتا۔ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ چیزیں بتا دی، اس نے بتا دیا کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس نے بتا دیا کہ کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں اور وہ کس درجے میں نقصان دہ ہیں، اور کیسے کیسے وہ نقصان کریں گی، اس نے یہ ساری چیزیں بتا دی۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہمارے علم میں آ گئی اور ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم سنور گئے، ہمارا تزکیہ ہو گیا، ہمارا دل پاک ہو گیا، ہمارا ذہن پاک ہو گیا، ہمارا عمل پاک ہو گیا، ہماری زندگی پاک ہو گئی۔ تو اللہ نے جو یہ چیزیں اوپر بتلا دی ہیں، اگر نہیں بتلاتا تو ہم جانتے بھی نہیں، اور جب ہم جانتے نہیں تو انہی چیزوں میں پڑے رہتے۔ ظاہر ہے کہ عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اگر علم نہ ہو تو آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس چیز کو جانا جائے کہ وہ ہے کیا۔ جب جانیں گے ہی نہیں تو حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اسی لیے وہی دین اور وہی مذاہب محفوظ رہ سکے ہیں کہ جن دین کا اور جن مذاہب کا تعلق علم سے ہے، جن دین اور جن مذاہب کا تعلق علم سے نہیں ہے وہ ختم ہو گئے، وہ چند رسمیں بن کر کے رہ گئے ہیں۔ ان کا نہ کوئی اصول ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، نہ اس میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو تو ہم عمل بھی نہیں کرتے، اور ہم عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگی بھی پاکیزہ نہیں، کوئی کبھی بھی نہیں سنورتا، کسی کا دل پاک نہیں ہوتا، کسی کا دماغ صاف نہیں ہوتا، ہر شخص انہی برائیوں میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ برائیوں کی طرف نفس جو ہے فطری طور پر انسان کو کھینچ کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن ہم کو دے کر کے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تھوڑا گہرائی کے ساتھ دیکھیں، تھوڑا گہرائی کے ساتھ سوچیں، تھوڑا گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسی ایسی باریک چیزیں اور ایسے ایسے باریک نقطے اس میں سے نکل کر کے آئیں گے جو انسان کی عمومی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ اخلاق سے متعلق ایسی ایسی چیزیں آدمی جتنا غور کرتا جائے گا اتنا ہی اس کو سمجھتا جائے، اتنا ہی اس کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ واقعی یہ بات اس طرح سے کہی تو اللہ نے انسانوں کی نفسیات سے کتنے قریب تر یہ بات کہی ہے۔ یہی آیت دیکھ لیجئے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ اب آپ اس میں غور کرتے جائیے کہ برائیوں کا سرا کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، آپ کو کوئی تھا پتہ نہیں ملے گا۔ اس آیت میں سوچتے جائیے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم کو دی، ہم کو بتلا دیا، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کا ملنا تو خود ہی بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن سے اس کو خاص مناسبت ہے، تو رمضان کے مہینے کو شکر کا بھی مہینہ بنا لینا چاہیے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا، شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کی ایسی جامع کتاب، شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہم کو زندگی گزارنے کا سب سے بہترین دستور دیا۔ تو رمضان عبادت کا مہینہ تو ہے ہی ہے، غمخاری کا مہینہ تو ہے ہی ہے، ایک دوسرے سے تعلق کا مہینہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو شکر کا بھی مہینہ بنا لینا چاہیے کہ آدمی روزانہ کم سے کم جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرے، صرف اس بات پر کہ اللہ نے قرآن دیا، ظاہر رمضان ہی میں قرآن ملا ہے ہم کو، تو اس کا شکر ادا کرے کہ ہم کو قرآن ملا۔ تو رمضان جو ہے وہ شکر کا بھی مہینہ بنا لے آدمی، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن نہیں رہتا تو یہ باتیں بھی ہم نہیں جانتے، اور نہیں جانتے تو عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے تو نہ دل پاک ہوتا نہ دماغ پاک ہوتا، نہ جانے کتنی طرح کی نجاستیں دلوں کے اندر پڑی رہتی۔ قرآن ملا ہے تو اس کی وجہ سے شرک کی نجاست سے محفوظ ہے۔ شرک تو نجاست سے زیادہ ذلت ہے، نجاست تو ہے ہی ہے، اس سے زیادہ ذلت ہے کہ آدمی جس کو بنایا ہے اسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ نہ جانے کون سی بیوقوفی ہے یا کس طرح کا یہ معاملہ۔ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس ذلت سے ہم کو بچا کر کے رکھا ہے، قرآن نے توحید کی طرف بلایا ہم کو اور اس ذلت سے بچا لیا کہ ہم جس کو بنائے اسی کے قدموں میں جا کر کے پڑے رہے۔ تو یہ شکر کا بھی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کو قرآن ملا، اور قرآن کی وجہ سے ہمارے دل کا تزکیہ ہوا۔ ہر آدمی کے دل میں گندگی ہے، دماغ میں کچھ نہ کچھ گندگی ہے، لیکن قرآن کی وجہ سے اتنی نہیں ہے جتنی ان لوگوں کے دماغ میں ہے جن کے پاس قرآن نہیں۔ ظاہر آدمی کوشش کر کے چاہے تو ساری گندگیوں کو ختم کر سکتا ہے،
ساری چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، یا کم سے کم اتنا تو ہے کہ قرآن ہونے کی وجہ سے شرک والی گندگی تو نہیں ہے دماغ میں۔ اس گندگی سے تو سارے مومن محفوظ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی گندگی یہی ہے، اور سارے مومن کا دماغ جو ہے اس شرک والی گندگی سے محفوظ ہے، وہ قرآن کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں بتائی ہوتی تو شرک کی گندگی سے ہمارے دماغ کا تزکیہ بھی نہیں ہوا ہوتا۔ اللہ نے بتایا تو تزکیہ ہوا، اسی کو فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کسی کی کبھی تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی نہیں سنورتا، کوئی بھی شخص کبھی بھی نہیں سنورتا، ہمیشہ وہ ہر شخص جو ہے وہ گندگی کے ساتھ رہتا، مختلف طرح کی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا اس قرآن کے ذریعے سنوارتا ہے۔ کسی کا دماغ قرآن کے مطابق ڈھل کر کے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور کسی کا دماغ بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے لیکن بہت حد تک برائیاں کم ہو جاتی۔ تو اللہ اس قرآن کے ذریعے جو لوگ اس میں غور کرنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں، اللہ ان کے دماغ کو، ان کے دل کو، ان کے اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہ تزکیہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہے گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، تو اللہ تزکیہ کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ واللہ سمیع علیم، آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کی برائی کانا پھوسی کے ذریعے بھی کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ بہت سرگوشی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس طرح کی برائی کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ نے سنا نہیں۔ منہ میں یہ کان میں منہ ڈال کر کے اگر کسی کے اوپر الزام لگایا جائے گا تو بھی اللہ سنے گا، اور سیکرٹ چیٹ کے ذریعے اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی تو بھی اللہ جانے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو 5 طرح کے، اس چیٹ کو 5 طرح کے لاک میں بند کر دیا گیا ہے تو اب کوئی نہیں جانے گا، اللہ جانے گا اس کو۔ تو سیکرٹ چیٹ کے ذریعے کسی کے کردار کے بارے میں بات کی جائے، یا کسی کے کان میں منہ ڈال کر کے بات کی جائے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنی بھی حفاظت کے ساتھ وہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہو، چاہے کتنے یہ سینکڑوں دروازے کے اندر وہ بات کر رہا ہو۔ اب اس زمانے میں سینکڑوں دروازوں کے بند ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ طرح طرح کے تالے لگا دیے جائیں، اپنے چیٹ پر مختلف طرح کے تالے لگا دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے، آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، جو چیزیں آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل بھی کرائے، خالی صرف سنے نہ بلکہ عمل بھی کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو عمل بھی ہو جائے گا، اور جب عمل ہو جائے گا تو سرخروئی خود بخود آ جائے گی۔ کوئی بھی آدمی اس درجے کا شریف ہو جس درجے کی شرافت قرآن مطالبہ کر رہا ہے، جس درجے کی شرافت کا، اس درجے کا شریف اگر کوئی شخص ہو تو کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی، ظاہر ہے کہ ہر شخص اس کے سامنے سر جھکا دے گا، ہر شخص اس کے سامنے اس کا عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، ہر شخص۔ تو ظاہر ہے کہ خود بخود اس کو سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ سرخروئی ہوتی کیا ہے؟ یہی کہ لوگ احترام کریں۔ اس درجے کا شریف کوئی ہو جائے گا تو خود ہی سارے لوگ احترام کرنے لگیں گے، اور اس کو کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت۔ تو دعا کریے، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے دوست احباب گھر والوں کے لیے بھی دعا کریے کہ سب کو یہی قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ڈھال دے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور دعا بھی کیجیے میرے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے کہ سب لوگ اچھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔